تو 4 باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. 5ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کے اندر سوچنے، عمل کرنے اور چلنے کے انداز میں 2 قسم پائی جاتی ہے. یعنی لوگ اپنی سوچ، اپنے عمل اور اپنے چلنے کے جو اعتبارات ہوتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسم کے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یہ ایک انداز ہوا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک قسم کے انسان وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے سوچنے کا، فکر کا، عمل کا اور چلنے کا، زندگی گزارنے کا جو انداز وہ دنیا کو بنایا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا عقیدہ، اپنے اعمال اور اپنے زندگی کے طور طریقے اور چلنے کا جو راستہ ہے وہ آخرت کو بنایا ہوتا ہے. یہ 2 قسم کے لوگ رہیں گے. اب آپ دیکھیے اس 2 طرز پر جو چلتا ہے اسی حساب سے اس کی سوچ بھی ہوتی ہے، اسی کے حساب سے اس کی بول چال بھی ہوتی ہے اور اسی کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں. جس کے سامنے دنیا ہوتی ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بولتا بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے کرتا بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے چلتا بھی ہے. لیکن جس کی پیش نظر آخرت ہوتی ہے اس کے بول چال میں، اس کے عقیدے میں، اس کی زندگی کے طور طریقے میں آخرت پیش نظر ہوتی ہے. اب اس انداز سے ہم اندازہ لگا لیں اپنی زندگی، کیا ہم اس میں داخل ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، یا پھر ہم اس میں داخل ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، کہ ہم دنیا کے چاہنے والوں میں ہیں، دنیا کے اجر و ثواب کو، دنیا کے رنگینوں میں کھونے والے ہیں، یا پھر ہم آخرت کے چاہنے والے. آپ دیکھیے آپ سے کئی ایک قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بولنے کا کسی کا انداز ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں اور زندگی کا طور و طریقہ ہوتا ہے. اس سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کس فکر سے بول رہا ہے، کس نظریے سے بول رہا ہے. کچھ ہوتا ہے جن کے ذہن و دماغ میں دنیا پیش نظر ہوتی ہے، اسی حساب سے سارے چیزیں کرتے ہیں. اور کسی کے اندر آخرت ہوتی ہے پیش نظر تو وہ آخرت کے اعتبار سے اپنے سارے معاملات کرتے ہیں. تو یہ 2 قسم کے لوگ پائے جائیں گے. ایسے 2 قسم اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر بیان فرمائی. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، دنیا کی کا ثواب اور آخرت کا ثواب. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی گفتگو سے پہلے، کام کرنے سے پہلے، زندگی کے طور طریقے سے پہلے یہ دیکھیں اس کے پیچھے پیش نظر کیا ہے. بلکہ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ایک سلف کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ فلاں صاحب کا جنازہ ہے، چلتے ہیں جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، تدفین و تکفین میں شریک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ذرا رکیے، ذرا ٹھہریے، میں پہلے اپنی نیت پر غور کر لوں کہ میں جاؤں گا تو کیا نیت ہوگی. اس لیے جاؤں گا کہ لوگ بولیں گے یہ بھی شریک تھے نماز، یا پھر یہ میری نیت ہوگی کہ میں کچھ اجر و ثواب حاصل کر لوں، مسلمان کا ایک حق ہے اسے پورا کر لوں. تو اگر نیت میری ٹھیک رہی تو جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا. تو یہ پیش نظر ہونی چاہیے. کیا ہے بولنے سے پہلے بھی کیا نیت، کیوں بول رہے ہو، کرنے سے پہلے سوچے اس کی پیش نظر دنیا ہے یا آخرت ہے. یہ بہت مشکل ترین کام ہے، یہ بہت مشکل ترین کام ہے جو اس کے لیے آسان ہو جائے گا جس کے لیے اللہ آسان کر دے. تو یہ 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. 6ٹھی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں خبر دینا اور کسی چیز کے واقع ہونے کے بارے میں بتانا، خبر دینا، بتانا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز حلال یا حرام ہے یا خاص طور پر حلال ہے. وہ کیونکہ بعض لوگوں نے شریعت کے کچھ نصوص سے یہ کچھ چیزیں اخذ کر لی، کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دیا. اب جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا 2 چیزوں کا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا يُؤْتِهِ، جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں اور جو آخرت چاہتا ہے ہم اسے آخرت دیتے ہیں. تو کیا اس سے یہ مراد ہے
کہ انسان اگر دنیا چاہے تو حلال نہیں ہے، جائز چیز ہے. اللہ نے ایک حقیقت ذکر کی ہے کہ دنیا چاہنے والے لوگ ہوں گے، لیکن لوگوں نے کہا اللہ نے جب ذکر کیا ہے کہ جو دنیا چاہے گا اللہ دنیا دیں گے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ ابھار رہے دنیا چاہنے پر، نہیں ابھار رہے اللہ تعالیٰ دنیا چاہنے پر. حلال نہیں ہو جائے گا دنیا کو چاہنا. دنیا میں زندگی گزارنا ہے، دنیا کو ٹھکانا نہیں بنانا ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا کماؤ، خوب دنیا کماؤ، لیکن دنیا اسی ہاتھ پر رہے، یہ چڑھ کر یہاں پر نہ آ جائے. دنیا یہی پر رہے، یہیں سے نکل جائے، یہاں پر نہیں چڑھنا چاہیے. یہاں جس دن دنیا چڑھ گئی معاملہ پھر سنگین ہو جائے گا. تو یہ کہنا کہ انسان اگر اپنے عمل سے دنیا ہی چاہے تو یہ حلال ہے، یہ غلط بات ہے. اللہ ایک حقیقت بتا رہا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں نے کچھ نصوص کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس میں کچھ بیان کی ہوئی چیزوں سے حلال اور حرام نکال دیا. اب دیکھیے کچھ مثالیں میں دیتا ہوں. ایک مثال ایسی، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عورت جو ہے بغیر کسی محرم کے اکیلے سفر کر سکتی ہے. بات صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. کیوں؟ دلیل کیا؟ دلیل دیکھیے، دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بہت لمبی روایت ہے، میں یہاں پر روایت نہیں پڑھوں گا. اللہ کے رسول نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک صحابی سے کہا کہ اگر تم کچھ اور دن زندہ رہنا تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت صنعاء سے سفر کرتی ہوئی عدن تک جائے گی، اکیلے سفر کرے گی، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوف نہیں ہوگا، یعنی کوئی ڈاکو اور اس طرح لٹیروں کا ان کو خوف نہیں ہوگا. تو لوگوں نے یہاں سے مسئلہ اخذ کیا کہ اکیلے سفر کر سکتے، عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں صحیح ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے حقیقت بیان کرے کہ ایسا ہوگا کہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ایسا عدل قائم ہوگا، ایسا انصاف قائم ہوگا، ایسے قوانین ہوں گے کہ کسی کو خطرہ نہیں ہوگا. آج خطرہ ہے کہ راستے میں نکل جائے تو ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ عرب میں عام طور سے یہ بات پائی جاتی تھی. بعض لوگوں نے کیا کیا، بعض لوگوں نے کچھ نصوص کو اٹھایا، اس میں یہ کہا کہ جب نکاح کرو تو نکاح میں مالداری کو ترجیح دو. نکاح میں مالدار لڑکی دیکھو تو شادی کرو، نکاح کرو. کیا دلیل ہے؟ دلیل اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں سے 4 بنیادوں پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے خاندان کو دیکھ کر، اس کی دین کو دیکھ کر. تو دیکھو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا ذکر کیا ہے، تو پہلے مالداری دیکھو، پھر ایسا بن سکتا ہے خوبصورتی دیکھو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان دیکھا تو خاندان دیکھو، پھر بعد میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو. تو دیکھو نا مال کا ذکر آیا، تو کیا مالداری دیکھ کر شادی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ نہیں. آگے اللہ کے رسول نے کہا فاصبر بذات الدین، دینداری دیکھ کر تم شادی کرو. لیکن لوگوں نے کہا پہلے مالداری کہا ہے تو مالداری پہلے دیکھی جائے گی. یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں معیار اخلاق، کردار اور دین ہے. تو اس طرح کے کچھ نصوص اٹھاتے ہیں تو اس کو لے جا کر اس سے حلال اور حرام کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو حلال حرام کی بات نہیں کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں جب یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کو چاہتا ہے ہم دنیا سے دے دیتے، کیا مطلب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا چاہو، دنیا کے لیے عمل کرو، دنیا کے لیے کام کرو؟ نہیں. کسی چیز کو بیان کرنا اس سے یہ دلیل نہیں نکلتی. ہاں حلال اور حرام کے لیے الگ دلیل ہوتی ہے، اس کی الگ دلیل ہوگی، اس کے بعد یہ کہا جائے گا. تو یہ چھٹی بات تھی. ساتویں بات یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے، جبریہ ایک فرقہ تھا، اس کا رد ہوتا ہے اس آیت کریمہ. جبریہ کیا کہتے تھے؟ جبریہ کا کہنا یہ تھا کہ انسان کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ بغیر اختیار کے بغیر ارادے کی عمل کرتا ہے، بغیر اختیار اور بغیر ارادے کے عمل کرتا ہے. وہ یہ کہتے تھے جبریہ. آج بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، وہ فرقہ نہیں ہے لیکن ایک سوچ وہ ہے لوگوں کے اندر، ہمارا کیا اختیار ہے، ہمیں کیا کچھ دیا گیا ہے، جو کچھ ہے اوپر سب کچھ ہے، لکھ دیا گیا، ہم کر رہے ہیں. تو اس سے رد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، ومن یرید، جو چاہتا ہے، ارادے کی نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے. ومن یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے. معلوم ہے انسان کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا، آپ کیا چاہ رہے ہو، کیا سب اختیار دیا گیا ہے. ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کے ثواب کو چاہتا ہے. تو اس سے بھی کیا تھا، ارادے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ انسان کی طرف کی گئی ہے، اللہ کی طرف تھوڑی کی گئی ہے. تو جبریہ کا یہ کہنا کہ نہیں انسان کے پاس کوئی اختیار اور کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، بلکہ یہ گمراہی ہوگا. اور یہ بہت ساری چیزیں اس سے رد ہوتی ہیں. آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے بسا اوقات انسان اپنے عمل سے یہ چاہتا ہے
کہ اس کی تعریف ہو. انسان اپنے عمل سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، تو وہ اتنا سمجھ لے کہ یہ اس کا عمل ہے ہی نہیں، یہ عمل اس کا ہے نہیں، بلکہ اس کا وہی ہے جو وہ دنیا سے چاہتا ہے، وہ مل جائے گا اسے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر انسان نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا عبادت گزار آدمی ہے، بڑا نمازی آدمی ہے. ایک آدمی قرات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگ اس کو کہیں کیا قرات ہے، اس کی چاہت یہی ہے، لوگ مجھے قاری قرآن کہیں، لوگ مجھے بہت تلاوت کرنے والا کہیں. ایک انسان صدقہ دیتا ہے کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی ہے، دیکھیے کتنا خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں، اس کی چاہت یہی ہے. کوئی کہہ دے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر اس کی چاہت یہی ہے کہ میں صدقہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے داتا اور سخی کہا جائے، لوگوں میں مشہور رہوں. اگر یہ ساری چیزیں، کوئی قتال اور لڑائی کرتا ہے جنگوں میں حصہ لیتا ہے اس لیے کہ اس کو بہادر کہا جائے، اتنا بہادر آدمی ہے، تو یہ ساری باتیں ہوگا. تو اس کا جو یہ عمل ہے، یہ عمل اس کا ہے نہیں، بلکہ اس کے لیے وہی ہے جو دنیا سے چاہتا ہے. یہ سارے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جان دینے والے کو، مال دینے والے کو، علم دینے والے کو، سب کو پھینک دیا جائے گا جہنم میں، اس لیے کہ آپ نے جو چاہا تھا وہ مل گیا دنیا کے اندر. اس لیے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. ہم اپنی عبادتوں سے، اپنے اعمال سے کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، یہ غور کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی اتنا نہیں ہوگا، دنیا میں جو حصہ ہے وہ مل جائے گا. من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے مزید نہ ہو تو ہم اس کی کھیتی میں، اس کی اجر ثواب میں بڑھوتری کرتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نوتی میں ہم دے دیتے ہیں اس کو. وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن وہ یاد رکھیے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کروڑوں بات آپ بول دیں، کروڑوں اعمال کر لیں، لیکن اگر دنیا تھی اس کے پیچھے تو دنیا مل جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں رہے گا. نئی بات شادی کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دینی چاہیے. کہاں سے یہ بات معلوم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اور یہ کون شاکرین؟ وہی جو آخرت چاہتے ہیں. شاکرین کون ہے؟ شکر گزار جو آخرت چاہتے ہیں. جو دنیا چاہتے ہیں وہ شاکرین نہیں ہے، وہ ناشکر ہے. دنیا کی چاہت کی ناشکرہ پن ہے، اور آخرت کی چاہت کی شکر پر شکرانہ ہے، یہ شکر گزاری ہے یہ. اس لیے اور 10ویں بات شادی کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے اوپر جو جزا دی جاتی ہے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ عمل کے اوپر ایک جزا ہے. اب یہ ہم کو عام طور سے ہم کو یہ لگے کہ یہ کون سی بات ہے، عمل کے اوپر اجر ملتا ہے تو عمل اس لیے کریں کہ جزا ملتی ہے، ہم کو اجر ملتا ہے اس لیے عمل کریں گے ہم. لالچ ہونا چاہیے انسان کے اندر. مومن لالچی ہوتا ہے، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا مومن لالچی کس چیز کا لالچی ہوتا ہے؟ اللہ سے اجر و ثواب کا لالچی ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا لالچی ہوتا ہے. ہونا چاہیے صوفیوں کی طرح نہیں. صوفیوں کے بارے میں کس سے کہانی ہے؟ رابعہ بصری اور دیگر صوفیہ کے بارے میں بتاتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ ہم یہ سودے بازی نہیں کرتے، ہم سجدے اس لیے نہیں کرتے کہ جنت مل جائے، ہم تو سجدے اس لیے کرتے اللہ کی رضا مل جائے. غلط ہے یہ بات، انتہائی غلط بات ہے. ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، ساتھ ہی ساتھ جنت بھی ملے. یہ ہے صحیح عقیدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتا؟ اللہم انی اسألک الفردوس، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت عطا. جنت سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول مانگ رہے جنت، ان کو جنت کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ تو عمل کرنے پر جزا ملتی ہے. انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل کی گئی ہے، اس سے بغاوت نہیں. اگر کوئی اس طرح کی بات سوچتا ہے تو گمراہ عقیدہ ہے. اور اب ایک بات تو میں نے یہاں پہ ذکر کی، دوسری بات یہ بھی ذکر کرے کہ جو جزا کا ثبوت بتایا گیا نا کہ عمل پر ایک جزا ایک بدلہ ملتا ہے، وہ دو باتیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں. نمبر 1 اللہ رب العالمین کا عدل، اور نمبر 2 اللہ رب العالمین کا فضل. یہ غور کریں، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ جو اللہ بدلہ دیتے ہیں اس میں دو باتیں پیش نظر ہوتی ہیں. ایک اللہ کا عدل، اللہ جزا دے کر اپنا عدل بتانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا فضل بھی بتانا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایک تو آپ نے کیا تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ ملے. ٹھیک ہے. اور فضل کس طرح سے؟ 2 رکعت کا بدلہ تو ہے نہیں، کچھ ہے کیا کچھ بدلہ؟ جنت ملے آپ کو 2 رکعت کے لیے. 2 رکعت پڑھنے پر، 4 رکعت پڑھنے پر، 5 وقت نماز پڑھنے پر آپ کو جنت ملے. جنت کو بدلنا اس کا، لیکن پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ فضل کرتے ہیں، اللہ فضل کرتے ہیں. فضل کس کو کہتے ہیں؟ عمل جتنا کیا اس اجرت سے زیادہ دینا اس کو فضل کہتے ہیں. اور ہر چیز میں فضل ہے،
ہر چیز میں فضل ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے بارے میں یاد رکھیے، دو چیز ہے. جزا اللہ دیتے ہیں نا تو دو چیزیں، عدل کرتے ہیں اور فضل کرتے ہیں. لیکن بقیہ جتنے بدلہ دینے والے ہیں ان میں تین باتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، عدل بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، فضل بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، ظلم بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. جب عمل پر بدلہ انسان دیتے ہیں تو تین باتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی انسان اگر کوئی عمل کسی کے ہاں کوئی کام کیا تو کام کرتے ہیں جتنا اس کو دینا ہے اس کو دینے کی ہو گیا عدل، جتنا کیا اتنا بھی دیا ہو گیا، یہ عدل ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جتنا کیا اس سے تھوڑا زیادہ بھی نہیں ہوتا، فضل زیادہ نہیں دیا یہ فضل ہوتا ہے. اور بسا اوقات کچھ عمل بدلہ دینے والے کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنے ہاں کام کرنے والے کو اتنا حق ہی نہیں دیتے، یہ ظلم ہوتا ہے. تو ظلم کی نسبت انسانوں کی طرف ہوگی لیکن اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کبھی نہیں کی جا سکتی. یا تو وہ عادل ہوگا یا تو پھر وہ فضل والا ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. اور 11ویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں شکر کرنے پر ابھارتے ہیں. شکر کرنے پر ابھارا ہے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو. معلوم یہ ہو کہ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. یہ ہے ابھارنا یہاں. یہ شکر گزاری ہماری زندگی میں لگی. اور شکر گزاری کا پورا معنی ہم نے گزشتہ درس میں بیان کر دیا ہے. یہاں صرف ایک معنی یہ بیان کریں گے. شکر گزاری کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں سے وہ محبت بھی کرے اور محبت کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات کو اپنے اوپر لائے بھی، اپنے اوپر وہ اثرات دکھائے بھی. لیکن مقصد صرف یہ ہو کہ یہ شکر گزاری ہو، کسی پر فوقیت جتانا نہیں ہو ہم بہت بڑے، ہے نا. تو کبھی کبھی انسان کے برابر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کس کو اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ دکھاتے ہوئے پھر رہا ہے، نہیں، دکھاتے ہوئے پھر رہا یہ نہیں. کسی کی ذل آزاری ہو جائے، کسی کی حوصلہ شکنی ہو جائے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو زبان سے ہر وقت کہے اللہ رب العالمین نے مجھے صحت و تندرستی سے نوازا، اللہ رب العالمین نے مجھ پر کرم کیا، مجھے مال و دولت سے نوازا، رب العالمین نے مجھے فلاں ہنر دیا، رب العالمین نے مجھے فلاں. یہ بار بار بولنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ شکر گزاری کا ایک حصہ ہے. اس کو شکر گزاری کریں. تو ہر بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا. کتنی نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس پر اللہ کی حمد بیان نہیں کرتے. کبھی جو الگ سے جو ملتی ہے اس پر ہم مال ملا تو شکر گزاری کر رہے ہیں، اس پر اللہ کی تعریف ہے. اس پر نہیں، کتنے بیماروں کو ہم دیکھتے ہیں، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم اپنی صحت مندی پر کبھی نہیں شکر ادا کرتے. اللہ کہ تو نے مجھے تو تکلیف سے بچایا ہے، تو نے مجھے صحت و تندرستی رکھی. کتنے بیماروں کو ہم دیکھتے ہیں، کتنے بدحالوں کو ہم دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ صبر پر، یہ شکر پر یہاں پر ابھارا گیا ہے. تو یہ 11 باتیں تھی جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہے.